حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ رجب کو رجب کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر نیکیوں کو اور اچھائیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، جو نیکی کا پہلو ہے اس کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے اس مہینے کے اندر، اس لیے اس مہینے کو رجب کہا جاتا ہے۔ دوسرا، اس مہینے کو ماہ اعظم بھی کہتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ باقی جتنے بھی مہینے ہیں وہ اپنے مہینے کے اندر ہونے والی تمام جو واقعات ہیں، جو اچھائیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان تمام کو بیان کریں گے۔ فلاں بندے نے یہ نیکیاں کیں اور یہ گناہ کیے، لیکن رجب کا مہینہ ایسا ہے کہ یہ صرف حسنات کو بیان کرے گا، نیکیوں کو بیان کرے گا، اور گناہوں کے بارے میں کہے گا کہ میں بہرا تھا، مجھے پتہ نہیں ہے، اس لیے اس کو ماہ اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے مالک اس رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت ہمارے لیے عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا، یعنی رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کر تاکہ ہم اس میں تیری رحمتوں کو سمیٹ سکیں، جنت کما سکیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام رجب کے مہینے میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور جو رمضان ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب کے مہینے میں استغفار کثرت سے کرو، کیونکہ رب تعالیٰ اس کے ہر لمحے میں ان لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر استغفار میں اور دعا میں اپنے رب کے حضور گڑ گرانے میں کثرت کرو۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے رجب کے مہینے کے اندر 7 بار یہ دعا کی تو رب تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اس کے گناہوں کے صحیفے کو بالکل مٹا دو۔ رجب کے مہینے میں بھی اور شعبان کے مہینے میں بھی جو بندہ 7 بار یہ کلمات کہے گا: استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ اے مالک میں تم سے اپنے گناہوں پر بخشش طلب کرتا ہوں کہ تو ہی وہ ذات ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ابد تک رہے گی، اور میں تیری طرف اپنے گناہوں کے اوپر رجوع کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ تو جب بندہ یہ الفاظ 7 بار دہرائے گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔